بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے تباہ برباد ہونے اور ان کی عبرت ناک واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ انہی تباہ برباد ہونے والی قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے یہ چند لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب الرس کے نام سے مخاطب فرمایا ہے، ان لوگوں نے اپنی قوموں کے ہلاکت اور بربادی کو دیکھنے کے باوجود انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیوں ہوئے۔ اور جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا کیا حال کیا اور ان کا دردناک انجام کیا ہوا اور ان کو کیسے عبرت ناک موت دی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب الرس کا ایمان افروز اور عبرت ناک واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اصحاب الرس ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور نہ صرف نعمتوں سے بلکہ ان کے سامنے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا، لیکن ان لوگوں کو اپنے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ اصحاب الرس کون تھے اور ان کا تعلق کس قوم سے تھا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اصحاب الرس کا تعلق قوم سمود سے تھا کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود دنیا کی دوسری سب سے طاقتور اور قد آور قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ گئے، اور عذاب الہی سے بچنے والے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی۔ عذاب الہی کے بعد یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر موت کے مقام پر آباد ہو گئے۔ وہاں ایک کنویں کے قریب ان لوگوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی موت ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ اس قوم کا سردار تھا جو انتہائی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ یہ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت احترام کیا کرتے تھے۔ دوستوں، ان لوگوں کے سردار کی وفات کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ رہنے لگے۔ چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو تمہارے سردار کی کمی محسوس نہ ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں تم لوگوں کو حاصل ہوتی رہیں، تو تم لوگ اپنے سردار کا ایک بت بناؤ اور اس بت کو اپنے پاس رکھو، تاکہ تم لوگوں کو اپنے سردار کی کمی بھی محسوس نہ ہو اور اس کی برکتیں بھی تم لوگوں کو ملتی رہیں۔ لہٰذا اس قوم نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے سردار کا ایک بت بنایا اور اپنے سردار کی لاش کو اس بت کے پیچھے رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کفر، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کے اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کو اپنا خدا ماننے لگے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر، شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے سردار کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، لیکن یہ قوم اپنے کفر، شرک سے باز نہ آئے اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کے تبلیغ سے تنگ آ گئی، اور حضرت حنظلہ علیہ السلام سے تنگ آ کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معاذ قتل کر دیا۔ چنانچہ جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور اس قوم کے اس کنویں کو خشک کر دیا جس کے کنارے یہ لوگ آباد تھے،
اور جس کنویں کے پانی کے ذریعے یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیتوں باغات خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ دوستوں، بعض دوسری روایات کے مطابق اصحاب الرس وہ لوگ تھے جو قوم عاد اور قوم سمود سے پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک صنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے اور اس کو اپنا خدا مانا کرتے، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو جلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ بالآخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اسی طرح حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن عسکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اور اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنظلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے، اور اسی طرح اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو معزلہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنویں کا پانی خشک کر دیا، اور اسی طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی، اور یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب کی مثالیں بیان فرمائے اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن پاک کی دوسرے مقام سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا لوگوں کی قوم نے اور رس والوں نے، اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے، اور ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ لوگوں، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔